زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں۔ آج ایک ایسی ادبی شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ پاکستان کے ایک ان سنگ ہیرو ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ارشد، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل economy.pk۔ ناظرین، ساگر صدیقی 1928 میں امبالہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد اختر شاہ اور فلمی نام ناصر حجازی تھا۔ قیام پاکستان کے وقت ساگر کی عمر 19 برس تھی جب وہ امرتسر سے پاکستان آئے۔ دیو سماج روڈ پر ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ انوکھی داستان، جبرو شالیمار، باپ کا گناہ، دو آنسو، باغی، انجام، غلام اور سرفروش فلم کے گانے ساگر صدیقی نے لکھے۔ ساگر صدیقی نے حفیظ جلندری کے قومی ترانے سے پہلے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا، کشمیر کی حسین وادیوں میں فلمایا اور اپنی ہی آواز میں گایا۔ ساگر صدیقی کے لکھے گئے ترانے کے بول تھے، سلام اے قائد اعظم۔ اس ترانے میں فدا شاہ جہان پوری اور ندیم ہاشمی نے معاونت کی۔ 1952 میں ایک چرسی اور افیونی فوٹوگرافر سے ساگر صدیقی کی دوستی ہوگی اور یہاں سے ساگر کی زندگی میں نشے کا آغاز ہوا۔ بڑھتے بڑھتے 1958 میں مورفین کا استعمال کرنے لگے۔ ساگر صدیقی ہفت روزہ تصویر کے آڈیٹر بھی رہے۔ ہفت روزہ تصویر بند ہونے کے بعد انہوں نے اپنا فلمی اخبار نکالا۔ وسائل کی کمی اور دوستوں کے عدم تعاون کی وجہ سے 5.25 روپے میں جیلانی نیازی کو فروخت کر دیا۔ مہدی حسن نے جو ساگر کی غزل ان کی زندگی میں گائی، اس کا مطلع ہے، چراغے طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ ایک واقعہ جو ساگر صدیقی سے منسوب ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، صدر پاکستان جنرل ایوب خان انڈیا میں کسی مشاعرے میں مہمان خصوصی کے طور پر گئے۔ وہاں پہ ایک شاعر نے ایک درد بڑی غزل سے اپنی شاعری کا آغاز کیا۔ جب انہوں نے اپنی شاعری مکمل کی تو ایوب خان نے اس سے کہا کہ جو غزل آپ نے شروع میں پڑھی تھی یقیناً کسی نے خون کے آنسوؤں سے لکھی ہوگی۔ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ غزل کسی اور نے نہیں لکھی، پاکستان کے ہی ایک شاعر ساگر صدیقی نے لکھی ہے۔ تو وہ اس بات سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اس شاعر سے ملنے کی خواہش کی۔ ساگر ان کو داتا دربار کے باہر کمبل میں ملبوس بیٹھے ملے۔ انہوں نے ساگر کو صدر کا پیغام سنایا، لیکن ساگر نے جانے سے انکار کر دیا کہ کوئی بھیک دینے کے لیے بلائے اور میں چلا جاؤں۔ صدر پاکستان کے پاس جانے کی بجائے سگریٹ کی ڈبی سے کاغذ نکال کر چند اشعار لکھ دیے اور کہا کہ یہ صدر پاکستان کو دکھا دیں۔ برگشتہ یزداں سے کچھ بھول ہوئی ہے، برگشتہ یزداں سے کچھ بھول ہوئی ہے، بھٹکے ہوئے انسان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ تحد نظر شعلے ہی شعلے ہیں چمن میں، تحد نظر شعلے ہی شعلے ہیں چمن میں، پھولوں کے نگہباں سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ ہنستے ہیں میری صورت مفتوں پہ شگوفے، میرے دل نداں سے کچھ بھول ہوئی ہے، میرے دل نداں سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ حوروں کی طلب اور میں و ساگر سے ہے نفرت، حوروں کی طلب اور میں و ساگر سے ہے نفرت، زاہد تیرے عرفاں سے کچھ بھول ہوئی ہے، زاہد تیرے عرفاں سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ ناظرین، ساگر صدیقی کی ساری زندگی بہت کٹھن گزری ہے۔ سخت سردی میں بھی ساگر کے پاس کوئی گرم کپڑا نہ تھا کہ سردی سے بچ سکے۔ وہ رات ایک تنور پر سوتے کیونکہ نان والا جب اپنا کام ختم کر کے جاتا تھا تب بھی تنور گرم رہتا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر ڈاکٹر عبدالرحمان نے ایک رضائی ساگر صدیقی کو دی تاکہ سردی سے محفوظ رہ سکیں۔ جب ساگر رضائی اٹھائے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک فقیر سردی سے کانپ رہا تھا۔ ساگر نے رضائی اس کو دے دی اور خود حسب عادت صبر اور قناعت پر اکتفا کیا۔
सागर सदीकी को दरवेश शायर के नाम से भी याद किया जाता है। नाजरीन, सागर सदीकी जैसा कि एक इमेजिनरी शायर थे, उनके कुछ अशार हैं। दिल मिला और गम शनास मिला, फूल को आग का लिबास मिला, हर शनावर भंवर में डूबा था, जो सितारा मिला उदास मिला। नाजरीन, सागर सदीकी को मीर तकी मीर के बाद दर्द का सफ़ीर कहना बेजा ना होगा। तकसीम हिंद के बाद सागर सदीकी शेर लिखता था, शेर पढ़ता था, शेर खाता था और शेर ही पीता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसकी फ़नी काबिलियत की किसी ने पजीराई नहीं की। वो तमाम उम्र अदबी अजारादारी का रोना रोता रहा, मगर उसका कोई पुरसाने हाल न था। 5-5 रुपए बल्कि 4-4 आने के एवज़ अपनी गज़लें बेचकर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को चलाता रहा। दर्द की बात यह है कि छोटे मोटे शायर जब उन्हें गलियों में फिरता देखते तो उसे चंद रुपए दे देते, वो भी उसके बाद जब वो उन्हें कुछ गज़लें लिख के देता था और बाद में वो गज़लें रिसालों को बहुत ज़्यादा पैसों में बेचते और कुछ तो अपने नाम से पब्लिश करवा देते थे। नाजरीन, सागर के दोस्तों और अजनबियों के उस पर इस बेजा सलूक ने उन्हें सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। एक दफ़ा सागर के एक फ़ैन ने लिखा कि वो 1966 में लाहौर के सर्किट रोड पर गाड़ी चला रहा था तो उसकी गाड़ी में लगे रेडियो पर सागर की लिखी हुई गज़ल चलना शुरू हो गई। सागर के लिखी हुई शायरी से वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। उसकी आंखों में अचानक एक लंबे बालों और फटे पुराने कपड़ों में मलबूस सड़कों पर फिरते एक दुबले पतले आदमी की झलक नज़र आई। नाजरीन, सागर की ज़िंदगी का एक और वाक़या शेयर करता चलूँ। सागर को अपनी गली के एक कुत्ते से बहुत लगाव था। सागर को जो भी खाना मिलता वो साथ कुत्ते को भी खिलाता था, इसीलिए वो कुत्ता हर वक्त सागर के साथ रहता और शाम को गली के किसी कोने में सागर के साथ ही सोता था। ये कुत्ता सागर के साथ तकरीबन 6 साल रहा और सागर की वफ़ात के बाद वो उस जगह पर बैठा रहा जहां सागर की मौत हुई थी। आखिरकार 1 साल बाद वो कुत्ता भी ठीक उसी जगह पे आकर मर गया। जिस तरह दुनिया ने सागर को छोड़ा था, इसी तरह सागर ने भी दुनिया को छोड़ दिया। नाजरीन, 1973 में सागर सदीकी पर फालिज का अटैक हुआ। फुटपाथ पर अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम किया। लोगों की बेइंतहा दाद हासिल करने के बावजूद अदब के ठेकेदारों के ज़ेरे अतब रहने वाला सागर सदीकी 19 जुलाई 1974 को खामोशी के साथ शहर खामोशा में दफन हो गए। नाजरीन, ये थी पाकिस्तान के अनसंग हीरो सागर सदीकी की कहानी। इस तरह के मज़ीद हीरोज़ और अदबी शख्सियात के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।